ابتدا ہے میری رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتا کانوں، آپ کو شرارتی فیملی کا سلام پہنچے۔ کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ ہم سب بھی اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیریت رکھے، آمین۔ آج کے ولاگ کا ابتدا کرتے ہیں۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں جی مزیدار سی بھنڈیاں، اور بہت ہی آسان اور یونیک طریقے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی، ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ۔ اور آج کی میری جو سٹوری ہے وہ ہے عورتوں کے بارے میں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آدھی عقل عطا فرمائی۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضور پھر کیا کریں؟ تو فرمایا، اس کے ساتھ گزارا کرو تو تمہیں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ خاوند کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اور خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملوانے بھی لے جا سکتا ہے، ہر ہفتے۔ وہ بھی بیٹی ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا۔ پتہ تو اس دن چلتا ہے جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ ہر ہفتے اس کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ وہ آئے اور چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے۔ ہر ہفتے اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملوانے لے جائیں، اس کی غلطیاں معاف کریں، اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالیں، اس کی کوتاہیوں کا خیال کریں، اس سے درگزر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کے بارے میں بغض نہ پالنا۔ اگر کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پالنا کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی ایسی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، تمہیں اس میں کوئی ایسی بھی عادت مل ہی جائے گی جو تمہیں بہت پسند ہے۔ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک لگا کر دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ اپنی بیوی سے ناراض تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی کی شکایتیں لگانی شروع کر دیں۔ یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی اس میں غلطی ہے، یہ بھی اس کی غلطی ہے۔ بڑی باتیں سنائی۔ اللہ نے کان کتنے دیے ہیں اور زبان؟ کان 2 دیے ہیں اور زبان 1۔ اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننا چاہیے۔ صحابی اپنا مسئلہ بیان کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ منگوا لیا اور ٹیک لگا لی۔ وہ کہتے ہیں، جتنا میرے اندر غبار تھا نا، سارا میں نے نکالا اور حضور سنتے رہے۔ لہٰذا میں نے یہ ثابت کر دیا کہ میری بیوی غلط ہے، میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے۔ کہتے ہیں، جب میں تھک گیا نا باتیں کرتے کرتے اور باتیں ختم ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو ایک میں بھی کر لوں۔ وہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور فرمانے لگے، اگر تیری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو میں نے کہا، جی حضور کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک بات کا جواب دے، صرف ایک کا۔ حضور فرمانے لگے، بتا، تیری بیوی میں کوئی خوبی بھی ہے کہ ساری خامیاں ہی ہیں؟ بس اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ اللہ کریم نے ایسا کوئی بندہ نہیں بنایا جس میں ساری خامیاں ہوں اور کوئی خوبی نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ مٹی ہماری اینک پر ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں کہ ساری خامیاں ہی ہیں،
تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا، میری بالکل سوچ بدل دی اس ایک جملے نے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اس روڈ پر چل رہا تھا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس رستے پہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آتی ہیں تو اس بات پر توجہ کرو کہ جو اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ کہنے لگے میں نے اٹھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی پردے کی بہت پابند ہے، میری غیر موجودگی میں میری خوابگاہ میں کوئی غیر مرد پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر فرمایا پھر جا کے گھر بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے۔ سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے اور آگے پہنچانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔